دنیا جو ہے ایک سٹیج ہے، یہاں پہ ہر کردار نے آنا ہے، اپنا کردار کر کے نبھا کے چلے جانا ہے. بس میں اس کو لے کے چلی ہوں کہ میں نے ان کو اچھا قابل انسان بنانا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک طرف میں علماء کو، جو ہمارے علماء ہیں، ان کو انگلش پڑھاتا ہوں تاکہ وہ مین اسٹریم سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں، اور جو ہمارے پروفیشنلز ہیں جو بیچارے دین سے دور ہیں یا جن کو قرآن کی تعلیم نہیں، تو ان کو میں قرآن کی تعلیم دیتا ہوں. دیکھیے جب تک ہم اسکول میں تھے نا تو ہمارا ایک اپنا کمفرٹ زون تھا، یعنی دیکھیں گھر سے وین آئی اسکول لے گئی، اسکول سے وین آئی گھر لے گئی. لیکن اسکول والوں نے ہمیں ایک اور چیز کے لیے تیار کیا کہ جب باہر مین لائف میں آئیں گے تو تب کیا ہوگا. یہ تو پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں انڈیپینڈنٹلی ہمیں الون موو کرنا تھا. آج ہم شعیب صدیقی صاحب کے گھر جو حاضر ہوئے ہیں تو ان کے 4 بیٹے معاذ، سلمان، خضر، زید، یہ چاروں کے چاروں عزیز جہاں ٹرسٹ کے کوالیفائیڈ سٹوڈنٹس ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ شائننگ سٹارز آف عزیز جہاں ٹرسٹ ہیں، اور سب کے سب اپنے اپنے پروفیشنز میں کام کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات کہ چاروں کے چاروں بھائی حافظ قرآن بھی ہیں. ان کے بھائی سلمان صدیقی صاحب جو کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں سوشل میڈیا اسسٹنٹ کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، آج اپنی آفیشیل کمٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے. زید صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جی میری 10 بجے کے قریب آن لائن کلاس ہوتی ہے اور میں نے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھانا ہوتا ہے رات کو، اور وہ آن لائن ہی مطلب میرے سے وہ پڑھتے ہیں لوگ. تو ان سے ہم تھوڑا سا اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں اور ان کے اپنے انڈیویژول ایکسپیرینس کے متعلق ان سے بات کرتے ہیں کہ عزیز جہاں کا ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور عزیز جہاں سے پڑھ کے ان کو آگے ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں کتنا ہیلپ فل وہ ادارہ ہوا. تو سب سے پہلے ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں معاذ صاحب سے. معاذ صاحب از دی ایلڈسٹ ون ان دی فیملی اور سب سے بڑے بھائی ہیں. اچھا دیکھیں الحمدللہ مجھے یہ ایک آنر حاصل ہے کہ عزیز جہان بیگم ٹرسٹ بیسیکلی اسٹیبلش ہوا 1990s میں، اوکے، ارلی 1990s میں. اور یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں اور میرا بھائی سلمان وی ور ون آف دا پائنیئر اسٹوڈنٹس آف دا انسٹیٹیوٹ. مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا 26 اگست 1996 کا، کہ جب یہ اسکول کا پہلا ورکنگ ڈے تھا ایکیڈیمکلی. تو وہ ہم اور 2-3 اور اسٹوڈنٹس تھے، تو میرا خیال ہے 10 سے 15 اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ اسکول سٹارٹ ہوا تھا جو پھل پھول گیا ہے. ایسا انسٹیٹیوٹ جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پہ بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو بھی لے کر آئے، اور پراپر ایک ایجوکیشن دے میٹرک لیول تک اس طرح، اور پھر تعلیم، واقعی تعلیم، کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہم نے وہاں سے سیکھی، انگلش لینگویج وہاں سے سیکھی، اسپیچز اور ڈیبیٹس وہاں کی. اچھا عزیز یہاں کی ایک اور ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ میتھمیٹکس لازمی پڑھاتے ہیں، یہ کمپیوٹر سائنس لازمی پڑھاتے ہیں. تو 2006 میں میٹرک کیا، پھر انٹر گریجویشن 2014 میں گریجویشن یعنی آنرس جو 16 ایئر ایجوکیشن اب ہوتی ہے وہ مکمل ہوئی. پھر پبلک سروس کمیشن کے تھرو سلیکشن ہوئے ایز اے لیکچرر، اینڈ فار لاسٹ 9 years آئی ایم ٹیچنگ ان پبلک سیکٹر کالجز آف لاہور. اور آپ پڑھا کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ میں انگلش پڑھا رہا ہوں بیسیکلی. انگلش پڑھا رہے ہیں. اب ہم جو 3rd نمبر کے جو بھائی ہیں ہمارے خضر صاحب، تو ان سے تھوڑا سا ذرا گفتگو کرتے ہیں. تو خضر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم. تو خضر صاحب بتائیں آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ کرنٹلی میں ایک کمپنی ہے AM ٹیکنالوجی کے نام سے، اسٹارٹ اپ کمپنی ہے، ابھی تھوڑا سا ان کو ہوا ہے، اور یہاں پہ میں کنٹینٹ رائٹر کی جاب کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں والنٹری طور پہ البرہان انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جو کہ مفتی سید عدنان کاکڑ صاحب کی سرپرستی میں چل رہا ہے. وہاں پہ میں پڑھتا بھی ہوں، وہاں پہ درس نظامی کے طالب علم ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ والنٹری طور پہ اپنی خدمات بھی جو ہے وہاں پہ دیتا ہوں. میرا جو میٹریکولیشن ہے ارلی ایجوکیشن کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک میری جو ایجوکیشن ہے وہ عزیز جہان بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہی میں نے حاصل کی، جیسے بھائی نے بتایا. اور اس کے بعد پھر میٹریکولیشن کے بعد فرسٹ ایئر سے آنورڈس میں نے 6 سال گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اپنی ایجوکیشن حاصل کی. اس کے علاوہ BS آنرس انگلش لٹریچر میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے کیا.
اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. تو جو جی سی یونیورسٹی میں جب آپ پڑھ رہے تھے جی جی تو مطلب کیسے وہاں پہ بکس کی ارینجمنٹ اور وہ سب وہ کیسے؟ 2-3 چیزیں ہوتی تھیں. ایک تو ہے کہ ہم لیکچر ریکارڈ کر لیتے تھے, ٹیچر جو پڑھاتے تھے اس کو سن لیتے تھے. اس کے علاوہ ہم لوگ کی ایک اسپیشل بچوں کی ایک لیب تھی وہاں پہ, اس میں تمام فیسلٹیز جو ہیں وہاں موجود تھی, بریل کی اور کمپیوٹر کی اور جو ہے وہ اسسٹو ٹیکنالوجی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ نے نہ صرف یہ کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ میٹریکولیشن تک سپورٹ کرتے ہیں, آگے بھی جو ان کی ہائر اسٹڈیز کے لیے بھی, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جی سی یونیورسٹیز میں بھی انہوں نے بریل سسٹم کو وہاں پہ جو ہے نا سٹارٹ کروایا وہاں پہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا خضر بھائی, جیسے عزیز جہاں ٹرسٹ ہے یہاں پہ تو ایک پک اینڈ ڈراپ سروس اویلیبل ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کو لانے جانے کے لیے. آپ جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گئے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ لوگ کس طرح جاتے تھے؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بھی پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی تھی. ان کی بس آتی تھی, اسٹاپ سے لے جاتی تھی. لیکن بعد میں جب 2013 کے بعد اس وقت کی گورنمنٹ نے میٹرو بس سروس شروع کی, تو اس سے کہ یہ کہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ فیسلٹی جو ہے وہ چیزیں آسان ہوئی. اس کے بعد پھر یہ آن لائن ٹرین ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی, تو اس سے بھی ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوا. دیکھیے جب تک ہم اسکول میں تھے نا تو ہمارا ایک اپنا کمفرٹ زون تھا, یعنی دیکھیے گھر سے وین آئی اسکول لے گئی, اسکول سے وین آئی گھر لے گئی. لیکن اسکول والوں نے ہمیں ایک اور چیز کے لیے تیار کیا کہ جب باہر مین لائف میں آئیں گے تو تب کیا ہوگا. تو اس کے لیے ہماری کلاسز ہوتی تھیں, اس کو ہم کہتے ہیں موبلٹی کلاسز, کہ وہ ہمیں وائٹ کین کے ذریعے باہر نکلنا, سڑک کراس کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. مارکیٹ جانا, مارکیٹ سے خریداری کیسے کرنی ہے, یہ چیزیں سب سکھائیں انہوں نے ہمیں. باقاعدہ پریکٹس ہوتی تھی اس کی, پھر اس کا ایگزام بھی وہ لیتے تھے ہم کیسے کر رہے ہیں. ابھی تک یاد ہے کہ یہ بھائی جو ابھی ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا تھا خضر, 2013 میں جب میٹرو نہیں چلی, مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے. تو یہ صاحب بغیر بتائے, اور یہ اس وقت کی بات ہے میٹرو گورنمنٹ نے فری کی ہوئی تھی, اور آپ کو مطلب کہتے کندھے سے کندھا لگا ہوتا تھا لوگوں کا, اتنا رش تھا. تو یہ صاحب بغیر بتائے اس میٹرو میں چلے گئے, مطلب اتنا ہم کانفیڈنٹ ہو گئے. بعد میں گھر والوں کو پتا چلا کہ ہاں بھی صاحب جو نا سب سے پہلے میٹرو کی رائڈ کر کے آ گئے. صحیح. ہاں جی معاذ بھائی, کوٹے کے اوپر بھی تھوڑا بتائیے نا, جو گورنمنٹ کوٹا جو آپ کو جاب کے لیے الوکیٹ ہوتا ہے. دیکھیں پہلے 2% کوٹا آتا تھا, اب گورنمنٹ نے ریسنٹ ایئرس میں اس کو 3% کر دیا ہے. لیکن پرابلم ایک ہے, یہ جو 3% کوٹا ہے اٹ از اپلائی ٹو آل ڈسیبلس ایکولی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1% فلاں کو 1% فلاں کو, ایسا نہیں ہے. اس کا ایک ڈرا بیک ہے. دیکھیں جو باقی ڈسیبل ہیں نا, ان کو ایک ایج حاصل ہے کہ وہ مطلب خود دیکھ سکتے ہیں, یعنی خود ریڈ کر سکتے ہیں, خود رائٹ کر سکتے ہیں. انہیں اس میں اس طرح کی ہیزرڈ نہیں ہے. ہاں فزیکلی کی چیلنج کو رائٹر چاہیے ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ریڈ وہ بھی خود کر سکتا ہے. اور پھر کچھ جابز ایسی ہیں جس میں ظاہر بات ہے جو فزیکلی چیلنجڈ ہے وہ بھی دیکھ تو رہا ہے, یا ڈیف اینڈ ڈم دیکھ تو رہا ہے. تو اکثر چونکہ ویژن کا کافی عمل دخل ہوتا ہے بہت سے کاموں میں, بہت سے رولز میں, تو جاب آفرنگ جو اینٹیٹیز ہوتی ہیں جو یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ پھر ان لوگوں کو پریفر کرتی ہیں کوٹے کے وقت. بالکل ٹھیک. تو ہماری تجویز یہ تھی, اور ہماری جو بلائنڈ آرگنائزیشنز ہیں سب کی, اور شروع سے سجیشن یہ رہی ہے کہ 3% کوٹا آپ بے شک 3% ہی رکھیں, لیکن اس کو آپ سیگریگیٹ کر دیں. 1% فار بلائنڈ اونلی, فار ویژولی چیلنج پیپل اونلی, اس میں کوئی اور نہ آئے. 1% فار ڈیف اینڈ ڈم اینڈ 1% فار ریسٹ آف ادر. اب ہم ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی زید صاحب سے ذرا گفتگو کرتے ہیں. جی. زید صاحب اور خضر صاحب ٹوئنس بردر ہیں, تو زید صاحب سے بسم اللہ کرتے ہیں. تو زید صاحب آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو کیا آج کل کیا ہو کیا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل میں گزشتہ 8 سالوں سے جامعہ اشرفیہ لاہور, تو وہاں پر ایز اے لینگویج انسٹرکٹر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. اور گزشتہ 8 سال سے میں وہیں پہ ہوں, اور وہاں پر جتنا بھی انگریزی میں جتنی کورسپونڈنس ہوتی ہے جامعہ اشرفیہ کی طرف سے, انگریزی میں جتنی کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ الحمدللہ وہ میرے ذمہ ہوتی ہے الحمدللہ. وہ ان رائٹنگ کورسپونڈنس بھی جتنی ہوتی ہے؟ ان رائٹنگ کورسپونڈنس. ٹھیک ہے, مطلب جتنے ان کو کوئی ای میلز آتی ہیں, ای میلز کرنی ہیں یا خط لکھنے ہیں, اور ہمارے جتنے بڑے ڈگنیٹریز ہیں, مولانا فضل رحیم صاحب ہیں یا مولانا یوسف خان صاحب ہمارے رجسٹرار ہیں, ان کی طرف سے اگر خط لکھنا ہے تو میں خط لکھوں گا کمپیوٹر کے ذریعے, اور وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے. عزیز جہان سے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی ہم نے, اور انہوں نے ہمیں کمپیوٹر کی ٹریننگ دی ساری. تو اس ٹریننگ پہ جو میں نے عزیز جہاں سے لی تھی, وہ وہاں جامعہ اشرفیہ میں جا کے میں وہ منہ پہ لیٹر لکھتا ہوں, اور وہ لیٹر لکھ کے پھر میں نیچے جیسے مثلا ہمارے رجسٹرار صاحب ہیں مولانا یوسف خان صاحب ہیں, تو میں ان کے پاس لے کے جاؤں گا, ان کو پڑھواؤں گا لیٹر, وہ اپروو کریں گے, اس کو سائن کریں گے. تو بائی کوالیفیکیشن آپ نے کیا کیا؟ میں نے ایم فل انگلش لٹریچر کیا تھا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے. اچھا. اور اس سے پہلے میں نے جی سی سے 6 سال انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن میرا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہے. اور اس کے علاوہ آن لائن بھی قرآن پڑھاتا ہوں بچوں کو دنیا میں
امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی کافی میرے اسٹوڈنٹس جو خاص طور سے پروفیشنلز ہیں. ایک طرف میں علماء کو, جو ہمارے علماء ہیں ان کو انگلش پڑھاتا ہوں تاکہ وہ مین اسٹریم سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں, اور جو ہمارے پروفیشنلز ہیں جو بیچارے دین سے دور ہیں یا جن کو قرآن کی تعلیم نہیں, تو ان کو میں قرآن کی تعلیم دیتا ہوں تاکہ وہ ایک جو برج ہے پروفیشنلز کے درمیان اور جو ہمارے علماء یا دیندار طبقے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ ایز اے پل, ایز اے برج جو ہے وہ میں یہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. تو آن لائن مطلب آپ کیسے, مطلب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اگر میں آپ کا ایک کیمرہ دکھا سکے. یہ دیکھیں, یہ اس پہ آ رہا ہے, دیکھیں واٹس ایپ ہے جو بھی ہے. جی جی جی. اب ہمارے ساتھ یہاں پہ ہماری بہن عبیرہ صدیقی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بیسیکلی معاذ اور خضر صاحب کی کزن ہے, اور انہوں نے بھی اپنا جو تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے عزیز جہاں ٹرسٹ سے کیا ہوا ہے. تو ان سے تھوڑا سا ذرا ان کے ایکسپیرینس کے متعلق پوچھتے ہیں. تو کیسی ہیں آپ سسٹر عبیرہ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھوڑا بتائیں آج کل کیا کر کے رہی ہیں آپ؟ آج کل میں ایک کمپنی میں ورچوئل اسسٹنٹ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ جاب کر رہی ہوں, اور میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے ٹیکنو ورلڈ کے نام سے, جس میں ویژولی امپیئرڈ کے لیے میں ٹیکنیکلی جو بھی ہمیں ایشوز ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کرتی ہوں, اور میں ساتھ میں ایک ٹیوشن بھی دے رہی ہوں اسٹوڈنٹس کو. تو کوئی ایک میسج ان بچیوں کے لیے جو کہ بلائنڈز ہیں اور آگے پڑھ نہیں پاتی یا آگے ہمت نہیں کرتی, ان کے لیے کوئی ایک میسج اگر آپ کریں تو وہ کیا کریں گے میسج؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور ایجوکیشن حاصل کریں, کیونکہ وداؤٹ ایجوکیشن ہم سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتے, کیونکہ ایجوکیشن ہمیں شعور دیتی ہے, اور پھر جب شعور آتا ہے تو آپ اپنے لیے سوچ سکتے ہیں بہتر کہ میں آگے کیا کر سکتی ہوں. بہت 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 شکریہ آپ کا مدد کا. ابھی یہ جو 4 بھائیوں کو جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, جو کہ میری نظر میں میرے لیے کیا ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. اصل میں جو ان 4 کو بنانے والے جو ان کے والدین, جو کہ ہمارے پاس شعیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مسز بیٹھی ہوئی ہیں, ہم لوگ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ کہاں پہ ان بچوں کو داخل کرانا ہے, اس میں کیا مشکلات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے یہ ارینج کیا تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. تو یہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ کا شکر ہے, اس نے ہمیں ایسا نہیں مجھ سے کہا کہ اللہ میاں یہ کیا ہو گیا. تو یہ 95 کی بات ہے, ماس 6-7 سال کے ہو گئے تھے. تو اس دوران یہی انہیں حفظ کرا رہی تھیں میری مسز, انہوں نے بہت محنت کی. 95 میں میں چلا گیا سعودی عرب, یہ ٹوئنز اسی وقت ٹوئنز ہوئے تھے میرے. اچھا. تو اب ان کی جو ایجوکیشن کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے بہت اسکول تلاش کیے. پھر ایک دن کا فون آیا, جی میں ایک نیا اسکول مسلم ٹاؤن میں نے دیکھا ہے, وہاں بینر لگا ہوا ہے, تو میں وہاں لے جاؤ. میں نے کہا ضرور لے جاؤ. وہ اسکول تھا عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ. ٹھیک. یہ ان کے میرے بچے معاذ اور سلمان فائنل اسٹوڈنٹس میں. اچھا, یہ مطلب مسلم ٹاؤن سے شروع مسلم ہوا ٹاؤن سے. ٹیچر بہت اچھے تھے, اور میری بیگم نے خود جا کے بریل سیکھی وہاں. اچھا جی, بریل سیکھ کے گھر میں انہوں نے اسٹڈی کرائی, حفظ بھی انہوں نے کرایا شروع میں, بچوں دونوں بڑوں کو انہوں نے کرایا. تو اصل محنت تو ان کی ہے, میری محنت تو میں تو گھر سعودی میں بیٹھا ہوا تھا. میں تو وہاں سے 98 میں آیا ہوں, تو 3 سال میں انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا تھا. جب تک مطلب 4 بچوں کو حفظ کروانے میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جی. اور بریلز کو خود بھی آپ نے سیکھا. جی. اچھا. آج آپ کی فیلنگز کیسی ہیں؟ میں جس مقام پہ آج ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اور سب اللہ میاں نے ان کی وجہ سے, اللہ کا بہت احسان ہے. اور مجھے کبھی اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہوا کہ میرے بچے بلائنڈ ہیں. 4 بچے آپ کے حافظ قرآن, 4 بچے آپ کے اپنی اپنی فیلڈ میں انہوں نے اسپیشلائزڈ کیا ہوا ہے. 4 کے 4 بچے آپ کے ماشاءاللہ آج 2 گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں, ایک آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, ایک کنسلٹنسی ایک جاب میں دے رہے ہیں. تو بینگ اے پیرنٹس, جو ایک والدین کا ڈریم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے. میرے اپنے تاثرات ایسے ہیں کہ میں بھی اپنے بیٹے کو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ہی کے بچوں کے نقش قدم پہ چلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اب ہم ان 4 قابل فخر جو ہمارے رول ماڈل بھائی ہیں ان کی والدہ سے تھوڑا گفتگو کرتے ہیں. پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب اتنا ان بچوں کے لیے کیا, تو مجھے بتائیں آج کی ڈیٹ میں
ایسی مائیں کیسے بن سکتی ہیں؟ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے جب مجھے ایسے بچے دیے تو اس کے ساتھ مجھے حوصلہ بہت دیا، اتنا حوصلہ دیا کہ لوگ میرے بچوں کو دیکھ کے روتے تھے اور میں سوچتی تھی کیوں روتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا جو ہے ایک سٹیج ہے، یہاں پہ ہر کردار نے آنا ہے، اپنا کردار کر کے نبھا کے چلے جانا ہے۔ یہ جو سب سے بڑے جو یہ اہم بات ہے، یہ جو میرے ذہن میں تھی، بس میں اس کو لے کے چلی ہوں کہ میں نے ان کو اچھا قابل انسان بنانا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے تو میں نے اسے پورا انشاءاللہ، تو بس یہ میرا تھا ذہن میں، تو اسی کو لے کے میں چلی ہوں۔ اور شروع سے میں نے عہد کر لیا تھا کہ ان بچوں کو میں جاہل نہیں رہنے دوں گی۔ پھر اس کے آنے کے بعد جب میں یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک اسکول عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ بنا ہے جو کہ آج کل کے ماحول کے مطابق ہے اور وہ ایسی ہی جدید تعلیم دیتا ہے، اور وہ ابھی اس کا سٹارٹ نہیں ہوا تھا، صرف بینر میں نے لگا دیکھا تھا، تو بس مجھے بڑی بے چینی سے انتظار تھا کہ کب یہ کھلے اور ہم کب جائیں۔ تو پھر انہیں میں ڈیٹ دی تو میں اور میری بہن، ان کی بھی ایک بیٹی بلائنڈ تھی، تو ہم دونوں گئے تھے۔ تو ہم جب گئے تو 3-4 بچوں سے جو ہے سٹارٹ لیا اسکول نے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا اسکول تھا اور بہت اچھا انہوں نے تربیت بھی کی بچوں کی اور بہت ساتھ بھی دیا ان کا۔ سب سے زیادہ آپ کو چیلنج کس چیز میں ہے ڈیورنگ پورے پروسیس میں؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ ان کی تعلیم کا تھا، قرآن پاک کا تھا کہ میں کوئی اچھے قاری صاحب آتے تھے تو 2 دن میں چلے جاتے تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ صحیح طریقے سے پڑھا سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ میں خود یہ ذمہ لوں گی، میں خود پڑھاؤں گی۔ پھر میں نے ان کو پڑھانا خود شروع کیا۔ بریل کی پڑھائی جو ہے بچوں کو پڑھانا بے انتہا مشکل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے انہیں حافظ بھی بنوایا اور یہ تعلیم بھی انہوں نے کی ہے، اور اب ان کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ان جی کی اگلی الحمدللہ جنریشن آپ کے پاس آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ مجھے پتہ لگا ماشاءاللہ 3 بیٹے آپ کے جو ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ٹھیک، تو ویسے کوئی ایک میسج اگر آپ دینا چاہیں کوئی ایسی ماؤں کو جو ایسے میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو آپ نے اپنی ہمت نہیں کھونی۔ جب تک آپ ہمت کے اندر رہے گی اور آپ ہمت سے کام لیں گے تو آپ کچھ کر سکیں گے۔ اگر آپ نے حوصلہ ہار دیا، ہمت چھوڑ دی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آگے بچے جو ہیں وہ یہاں بھی ناکام رہیں گے اور وہاں بھی ناکام رہیں گے آگے بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس دنیا میں اور اس دنیا میں آخرت میں اور یہاں پہ دنیا میں کامیاب رہیں تو آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا، بہت محنت کرنی پڑے گی آپ کو، لیکن آپ نے اس سے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ آپ نے یہ سوچنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنا ساتھ سمجھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت فضل کرتے ہیں، بہت کرم کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور ذرا، ان چاروں بھائیوں میں سب سے زیادہ شرارتی کون تھا؟ یہ دونوں بہت شرارتی تھے، ٹوئنس تھے نا یہ، مطلب آپ خضر صاحب کا ذکر خضر اور زید بہت زیادہ شرارتی تھے۔ سوال کرتا ہوں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے میڈم نے کلاس آگے پیچھے کر دیا۔ اچھا یہ بہت بڑا ایک، وہ زیاد آگے چلا گیا، یہ پیچھے رہ گیا۔ بالکل، جس پہ انہوں نے یہ ڈائلاگ بولا تھا، جیسے کافر کہتے ہیں نا کاش ہم دنیا میں اچھا کام کرتے، اس طرح میں بھی کہتا ہوں کاش مجھے بھی اگلی کلاس میں بھیج دیتی۔ تو یہ بڑے ہی مشہور ہوا اس کا ڈائلاگ وہاں پہ کہ بعض ٹیچر تو نے بہت انہیں ترس بھی آیا اس کے اوپر کہ کیوں انہیں الگ کیا۔ اللہ غریق رحمت فرمائے سر اختر، انہوں نے تو اس انسٹیٹیوشن کو اگر آپ کہیں کہ بڑھانے میں ان کا بہت کلیدی رول ہے۔ سر اختر کا سر اختر اللہ میاں انہیں جنت نصیب کرے۔ تو میں اسپیشل شکر گزار ہوں عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ کا اور ان ٹیچرز کا جنہوں نے ان کو اس مقام پہ پہنچانے ہماری مدد۔ ہمیں ابھی تک خودی کے سفر میں بہت سی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور تھوڑا سا ہم نے ابھی تک کا جو اپنا سفر کیا اس میں دیکھا ہے کہ آپ جیسے والدین جو ہے نا یہ بہت مضبوط اللہ نے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی پرورش کے لیے جو آپ کی سلیکشن ہے نا وہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص سلیکشن ہے، اور اللہ کرے جس طرح آپ نے اپنے ان بچوں کو اتنا اچھا پڑھایا اور ان کو اتنا اچھا مضبوط آج معاشرے میں کھڑا کیا، آپ کو دیکھ کے اور بھی فیملیز اس کو کاپی کریں۔ تو جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم، بہت بہت شکریہ۔